اے میں ایت جڑی پڑھن لگا نا جڑے تھے بیٹھے نے جنسے دے ٹاؤٹ ایک منٹ نے باہ والی گل نہیں جڑے تھے بیٹھے نا جڑے کہہ رہے تھے جلسے میں نہیں آنے دینا میں قرآن پڑھن لگا بعد آؤ توڑے کو فلسطین تے جایا جاندہ نہیں تے سانوں ڈک دے ہوئے تھے کھلو گے شرم کرو شرم کرو کوئی خوف خدا کھاؤ توڑے کو لوگ کشمیر تے جاندہ ہے کوئی نہیں توڑے کو لوگ تو توڑی بدماشیاں نظر نہیں آندی موڑ کے لبائک دے کو شرم کھاؤ میں گل کوئی نہیں کرنی میں صرف اللہ میں اس گل تے ہی آیا کنوں ہے نا بہتا شوق کوئی خوف خدا کھاؤ یار کوئی شرم کرو توڑے کو لوگ فلسطین دی بچیاں پکار جی کہہ رہی ہیں کہ ہیں کوئی پاکستانی بھائی جڑے اٹھ کے ساڑی مدد کرن تو توڑے اتھے تے بندوقیاں نظر نہیں آنیاں اتھے توڑے ڈالے نظر نہیں آندے اتھے جناب ڈران دے ہو جی وہ نہیں آئیں گے اور توڑا پیو آئے گا اتھے کوئی شرم کرو کوئی خوف خدا کھاؤ کوئی جناب کوئی اپنے اندر کوئی جھانک کے بیکھو اے صدا پھول رہنے اے صدا وردیاں رہنیاں اے سب کچھ بدماشی صدا رہنیاں اے قبر ہی جانا آخر سرکار نے پوچھ لیا ہوئے تیرے کو سینما دے بورڈ نہ رک سکے تیرے کو فلم ڈرامہ دے نہ رک سکے تو میری محفل روکتا رہے ہو کچھ شاید جڑے تو کوئی ٹاؤٹ بیٹھا ہونے واسطے بھی میرا پیغام ہے میں گل اور کوئی نہیں کرنی یہ تو میرے چسکے لے گئے جڑے عوام کہیں نہیں مولوی کیا کہ بات کریں گے پتر یاد رکھی مرنا تم ہی تے مرنا آسان ہی ہے اے چار ہاتھ تھلے جانا اے ساڑھے تماشے نہ بیٹھے کرو اتے قبر حضور دے سامنے کی جواب دے ہوگے اسا مولوی دے تماشے بیٹھتے رہے اسا اپنی کوئی ذات واسطے لگے پھر دیا میں گل تو اور کرنی سی محفل ہو رہے لبائی یا رسول اللہ دا عنوان ہے اے پہ تسی جناب جان بوڑ کے بھائی اسا آنا ہے اسا آگے حضور دے دین دے گلن کرنی ہے اے پاکستان بنیا حضور دے نا تے دیکھو باز آؤ تو اڑنال کوئی ساڑی کوئی نہ دشمنی ہے نہ تو ساڑے اپنے براؤ لیکن ایک گل اتنی ہے کہ ایک لیمٹ تسا بھی نہ کراس کرو اپنے لیمٹ نہ کرو 7 اکتوبر تو لے کے 7 مئی آڑ اللہ فلسطین دے 35,000 مسلمان شہید ہو گئے وہ پکار کے دن رات کہہ رہے ہیں کوئی ہے کہ یار ساڑی آگے مدد کرے اسے تو آڑی نہ کوئی شیدہ نظر آنیاں نہ کوئی جاندے ہو ڈور کے وہ بچیاں نکیاں بچیاں بھی کہیں کوئی ہے کوئی صلاح الدین ایوبی جیڑی ساڑی آگے مدد کرے کوئی ہے محمد بن قاسم کہ جیڑی آگے ساڑی کوئی مدد کرے کوئی ہے خالد بن ولید جان نشین جیڑی اس کو ساڑی آگے مدد کرے ساڑے کو دے ان کھان واسطے بھی شاید کوئی نہیں اسا دے ان روڑی بھی چوڑ کے چیزیں کھا رہے ہیں کوئی ہے کوئی اسا آئے ہیں حضور دے غلاموں نے 4 گلاں سنان تو ساڑے تے جناب لوگ ذمہ داراں نو کہندے ہو ان کو نہیں آنے دینا فلاں نہیں آنے دینا او یار کوئی خوف خدا کا کیوں رب دے عذاب نو دعوت دیندے ہو اسا ایتھے کھلو کے کی گل کرنی تو میں اپنی گل کرنی اے جتنے بھی القابات دیندے نے علماء اپنے ذمہ دار ہیں اسا کی تعارف ہے اے سارے کوئی بیٹھے تے سوڑا ساڈا کی تعارف ہے اسا کتے پاک رسول کتے پاک رسول اللہ دے ساڑا ہور کوئی تعارف نہیں اسا کتے پاک اسا کی کر دے ہیں بھونکے شور مچاوے کیوں ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ میں ایت پڑھن لگا دے باز آؤ آج تو بعد ان اللذین یحادون میں گل تے اور کرنے سی تمہید بھی ہو سی عنوان بھی ہو رہے محفل پاک دا لیکن گل اتنی کہ تسا ساڑا سارا مزاج نو بدل چھڑ دے ہو کہ یار ایک ہی ہے تسے کی سمجھ لے جاؤ گے مار جاؤ گے اور توڑے کو ہے کی انہیں چاہتے کہ سانو پچھے دیا دی مارو حضور دی بارگاہ میں جا کے پیش ہوئی تو کی سمجھنا کہ تو ہے جڑی بدماشیاں کر رہے ہیں اے مٹ جان گیا جلیت اے تو کاغذ تو مٹ سکتی ہیں جڑے اے بیٹھے نہ اے نہیں مٹ سکتے جڑا اتنے جس نیت نال آیا بیٹھا جڑے ساڑھے بارے بک بک کر دیں نا کوئی مسئلہ کوئی نہیں ساڑھے بارے لکھ بک بک کرو تو آڑے کو لو حجے تک 8 سال ہو گئے جیڑی قوم ساڑھے بارے بک بک کرتی سی نا یہ بابا جی کو فلاں ایجنسی نے تیار کیا یہ فلاں ایجنسی کے اعلیٰ کار ہے 8 سال ہو گئے تو بابا جی نے گئے 4 سال ہو گئے کوئی لے کے دے آؤ میں تو لوگوں نے کہنا میرا تو چیلنج ہے کہ لے کے آؤ وہ سانو لے جاؤ ایجنسی کو لو سانو ایک اور بابا دے تیار کرا دیو بابا جی ہاں جی ہے جی جنہوں توڑے کوئی لبائے کہنے دلیر ہویا کرو حضور دی محبت اقبال کہنا میں کہ اقبال تم دس بندہ دلیر کس گل دے ہوندہ اقبال کہنا اللہ تعالیٰ 2 بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندہ میں کہ اقبال تو دے کلندر لہوری نا تو بول تو دے مصور پاکستان بھی ہے تو بول اقبال کہنا جیڑا بندہ لالچی ہوئے
جڑا بندہ انہوں ہو گئے جناب میری گلی سیدھی ہو جائے گی میں ووٹ ادھر پانا ہے، میرا ابا کہنا ادھر ووٹ پانا ہے، پیسے لے کے وک گیا ہے۔ اقبال کہنا جڑا بندہ لالچی ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو اپنے حبیب دی محبت دینا نہیں۔ دوسرا کہڑا بندہ میں کہا اقبال کہنا جڑا بوز دل ہوئے، گلا میں کر رہے ہیں ٹنگا ہوئی کمی جا رہے ہیں مجموعی کی بدری کی ہوڑ لگا اور چلے ہو کوئی نہیں، جڑی رات قبر دی ہو باہر کوئی نہیں، دلیر ہو اپنے دلیری پیدا کرو اور یاد رکھنا قیامت تک دلیران دا ہی نہ رہا بہت دلہ بندہ نہ کوئی نہیں رہنا۔ مولا حسین دی گل سنا ہوا دلیر ہو، مولا حسین نے جو اپنے نانے دے دین دے گردن کٹا چھڑی تسی میں ہاتھ کڑی نہیں بوا سکتے، ہاں کوئی مسئلہ کوئی نہیں، دلیرہ دنا حضور دے غلامہ نے جینا جلیو جس دن ماں پیو بھی چھڑ کے ناس جان گے نا قیامت دے دن حضور نے فرمایا اللہ صفت انتقام نہ جلوہ کر رہے گا، اس دن ماں پیو بھی چھڑ کے ناس جان گے، یار بھی چھڑ کے ناس جان گے کہ کتے میرے کو نیکی نہ مانگ لے، حضور فرمانے اس دن میں ہی کام آواں گا۔ تعالیٰ فرمانے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بس ساڑھا اتنا مقصد ہے حضور نال محبت کرنی، حضور نال انہیں واہ محبت کرنی، تو ٹوٹ کے حضور نال محبت کرنی۔ جڑا کوئی بندہ ہوئے انہوں کہنا کوئی کبھی یہ لبائی کا نعرہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ لبائی کا نعرے کا معنی ادھر تو یہ میں سمجھاتا ہوں، لبائی کا معنی پتہ کیا ہے؟ جب بندہ پہلی دفعہ کہتا ہے لبائک، اس کا معنی یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا چاکر، اللہ نے تو آپ کے صدقے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ میں کہ اقبال تو دس اللہ نے کل کائنات کس نے صدقے بنائی ہے، کیوں بنائی؟ اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میں کہ اقبال اتنا بڑا خیمہ کس دے نہ نکلو تھا تو دس؟ اقبال کہنا خیمہ یا بلا کلندے لاہوری دی گل تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کلندے لاہوری دی گل کر رہے ہیں نا، مصور پاکستان دی گل کر رہے ہیں، علامہ اقبال دی گل کر رہے ہیں۔ اقبال کہنا خیمہ یا افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہنا جب ساڑی نبض چل رہی نا نبض اے بھی سرکار دے نہ چل رہی۔ بندہ کہنا یا رسول اللہ آپ دا غلام، آپ دا نوکر، آپ دا چاکر، آپ دی عزت، آپ دی ختم نبوت، آپ دے دین واسطے حاضر ہے۔ اور بندہ کہے سرکار میں حاضر ہاں، یہ نعرہ سیاسی ہو گیا۔ جو بندہ کہنا نا دوسری دفعہ اس کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کی خدمت کے لیے کل قبر میں بھی حاضر ہے۔ اور جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے نا لبائک، اس کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا چاکر کل جنت میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ ہے لبائک کا معنی۔ لبائک کا ہون لبائک دبا سے ہاتھ چکو نا میں نے پتا چلے کڑے ہو گئے یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک۔ تے مایوس نہیں ہونا، ایک دے گال لوگی انہاں نال جلے میں نے دسو 6-7 مہینے ہونا لیں فلسطین دی بچیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہے محمد بن قاسم ساڑھے کو لوگ آئے رمضان دے وچ انہوں نے کہا حضور جہاد دا اعلان نہیں کر دے، میں من حیث القوم گل کرنے لگا سارے تے حضور دے تسی غلام بیٹھے ہو، اے میرا پیغام اگے تک بھی پہنچانا ہے، اے پیغام تھوڑے تے لازم ہے۔ انہوں نے کہا حضور تسی جہاد دا اعلان نہیں کر دے لبائک آلے ہو، میں کہا جلیا کس قوم نے جہاد دا اعلان کریے جڑی قوم اجے کوک تے پیپسی تو بعد نہ نکلی ہوئے، جڑی قوم اجے میکڈونلڈ تے KFC تے برگر تو بعد نہ نکلی ہوئے، اس قوم نے جہاد دا اعلان کری، انہیں جا کے بندوق چکے اسرائیل نو ذبح کرنا، انہیں سینے تے گولیاں کھانیاں، میں دسو کس قوم نے اعلان کریے؟ کم از کم یار کل او قیامت دے دن جدو بچیاں آ جان فلسطین دیاں تے ماما بہنا آ جان حضور اس ساڑھے نال لڑ کے حماس نال اسرائیل نو تباہ نہ کر سکے، کم از کم ساڑھے خون واسطے پیسے تے نہ دیں دے۔ اے توڑا من حیث القوم ہر فرد دا ذمہ داری بن دی کہ اپنے علاقے دے بچو اے جتنیاں بھی اسرائیل دی مصنوعات انہوں دا بائیکاٹ کراؤ۔ یا تسی کم از کم جہاد تے نہیں کر سکتے، کم از کم جو توڑے کولو ہے وہ تے کر سکتے ہو، کر سکتے ہو، کرو گے انشاءاللہ۔ نہیں لوگوں نے گھڑ لوگوں نے ہاتھ چکے ہو جلے کرو، اے زندگی فنا دا نہ ہے، اے شاہ ہر شے تے رہ جانی، ہر شے اتھے جانا اتھے آنا رسول اللہ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میں انہوں واسطے لوگوں واسطے پیغام دینا جیڑے سانو کہندے نا ساڑھے بارے گلنا کر دیں، یہ یاد رکھنا جنہ مالکان دے آسان ہو کر توڑی کدے گھڑ لوائی کدے تو انہوں بکایا ہوئے کوئی ڈیلی گل کیتی ہوئے تو کوئی گل ہے آسان جنہ مالکان دے نوکر جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں،
اساں لگے نہیں ہیں، اسی وارث والے ہیں۔ اے یاد رکھنا، میں حدیث پاک سنائی جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگے بنو قریظہ دے موقع تے نا آپ نو تیر مارے ایک یہودی نے، تیر ماریا۔ اے یاد رکھنا جڑے تے بیٹھے ہو نا، انہاں واسطے میرا پیغام ہے کہ ساڑھے بارے گلہ نہ کرے کرو۔ 8 سال ہونا لیں، 8 سال ہونا، لوگوں نے بابا جی نے الزام لایا جی 22 کروڑ پہ لا لیا، 22 کروڑ پہ 8 سال ہونا لیں، 22 کروڑ پہ تک ثابت نہیں کر سکی قوم۔ سارے لوگوں نے آڈیو لیگ سارا کچھ آیا، آج تک ساڑی کوئی لیگ نہیں آئی کہ کڈے جناب فلاں جگہ تو پیسے لین تے فلاں اکاؤنٹ میں گئے تے فلاں بندے نے لین، کوئی ثابت کر سکیا؟ تو پھر لوگوں کو تسی ایویں میرے گلاں سن دے رکھ دیو، چلیو اساں حضور دے نام تے کٹ تے سکدے ہاں لیکن ایک گردن جھک نہیں سکتی، اساں حضور دے نام تے مٹ سکدے ہاں، ساڈا خاک تے ہو سکدی لیکن اسی حضور دے نام تے سوداگری نہیں کر سکتے۔ بس ساڈا اتنا پیغام ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا، حضور دی امت کھڑے ہو کے حضور نال انے واہ محبت کرے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے تے پھر قیامت نو پتہ چلے گا نا۔ غازی تنویر قادری نے ہمیں گل تھوڑی کی، انہوں نے کہا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ لبیک والے آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ رات کے اس پیر بیٹھ کر بھی اپنے آقا و مولا کو راضی کر رہے ہیں۔ ہم حضور کی بات کر رہے ہیں جی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے تیر مارا اور اس نے ساتھ پتہ آواز کیا بلند کی، اس نے کہا خود ہا وانا ابن عارقہ، اس نے کہا یہ تیر جھل ابن عارقہ کا، تو محمد عربی والو آیا تھے میرا تیر جھل۔ پتہ ہے آپ کو جواب سعد بن معاذ نے دیا، جواب رسول اللہ نے دیا۔ پھر آلہ فرماتے ہیں وہ زبان ہے کون سی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پتہ ہے آپ کو سرکار نے کیا جواب دیا؟ یہ ساڑھے بارے بک بک کر دینا پترو، اکھ بند ہونی دے رہے بس، دنیا بھی نہیں تو سمجھ آنی، اکھ بند ہونی دے رہے، تو 4 ہاتھ تھلے جاؤ گے نا، یار بھی مٹی پا کے آ جان گے، ماں پیو بھی مٹی پا کے آ جان گے، اتنے آنا رسول اللہ نے۔ حضور نے پوچھنا ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ، جدو میرے دین دی واری آوی تاں تو جا کے کھلو گے، میرے ختم نبوت دے قطارہ نال کھلو گے، میرے دین نو بوڑ دی لوڑ میں جا کے ناموس رسالت دے قطارہ نال کھلو گیا، ہن جا نہ بلاؤ نانو، ہاں مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے۔ قبر میں کوئی پوچھنے والا، ہمارا اتنا ہی مقصد ہے کہ انہوں سمجھ آ جاوے تو سبحان اللہ، نہ سمجھ آوے کہ جا کے اپنی عقل دا علاج کراوے کہ یار ایک دن تے سارے مٹی پا کے آنا، یہ میں اپنے آقا کو بولا نا بے وفائی کر لی، پھر گل کتے، پھر میں جانا کتے۔ اعلیٰ فرماندے نا حضور دے غلام اے جتنے حضور نال محبت کرتے ہیں، دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں مرگ آخری سانس تک بھی سانو حضور دا غلام رکھے۔ بس جڑا حضور دا غلام ہو جاوے، کائنات دی ہر شے اودے جیب وچ ہوندی۔ حضرت حسان بن ثابت کدے گھبرانا کوئی نہیں، کدے مایوس بھی نہیں ہونا کہ سانو انہوں نے جناب ووٹ نہیں دیتے یا آن نہیں دیتا، جلے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، اساں میدان وچ کھڑے ہیں نا، تے قیامت تک جیت کندی ہوئی؟ یزید دی ہوئی یا امام حسین دی ہوئی؟ باتنا دی یزید ہوئی، باتنا دی جناب جیت ہوئی نا، تے قیامت تک نہ کندہ رہنا ہے؟ بولو بھائی، حسینی بیٹھے ہو سارے، قیامت تک نہ کندہ رہنا ہے؟ امام حسین دا رہنا نا، تو یزید دا نہ کوئی نہیں رہنا نا، تو ایسا حسین دے نقش قدم تے چل کے مولا حسین نے میدان کربلا وچ قیامت تک حسینی نے پیغام دیتا سی، فرمایا حل من ناصرین ینصرنا، فرمایا کون ہے قیامت تک جو حسین کی راہ پر چل کر حسین کے نانے کے دین کی مدد کرے؟ تو آج لبیک یا رسول اللہ امام حسین کے اس فرمان کے مطابق چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے بابے کی زبان پر یقین ہے۔ ہمارے بابے نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کا دین ہوگا، اور ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور ہم نہ گھبرانے والے ہیں، کیونکہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج بھی میرے بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی کی آج بھی میرے بابا جی کی میرے بابا جی کی
اللہ آپ کو سلامت اعزاز گجر صاحب کہیں گے TLB دی پوری حمایت کر دیں. بابا جی کی آپ کارکنان اس پیر حضور دے غلام حضور دا ذکر سنن واسطے جمع ہوئے. حسان بن ثابت نے قیامت تک حضور دے غلامہ واسطے گل کی تھی. فرمایا قیامت تک حضور دا غلام کنا رو ویکھے کنے پیسے ویکھے کنے جناب کوٹھیاں دے بنگلے کنے بدماشی ویکھے کدے مروب نہیں ہونا. جڑا حضور دا غلام ہوئے تے وہ قیامت تک اس نال فخر کرے کہ یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. فرمایا قیامت تک حضور کے غلاموں کے لیے یہی بات کافی ہے ساری دنیا پر کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہو. سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ رہی میری گل؟ تے میں گل کردا بھی حضور دے غلاماں نال تے اس بندے نال گل کردا جے دل وچ صرف رسول اللہ دی محبت ہوے بس. سمجھ آ رہی؟ اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ. میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ آج تو بعد اپنے آپ نو بھی تے اپنی نسلاں نو بھی برباد نہ کرو. ساڈا کام ہے نصیحت پیغام دینا. اساں تانوں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں. اے کل سارا کچھ لکھیا پڑھیا ہے سارا کچھ اللہ نے فرمایا وَوُودِعَ الْکِتَاب. اساں بھی تساں بھی تو قرآن پڑھ دے کوئی نہ. ہاں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. اساں بھی تو قرآن نہ پڑھ دے ہیں نہ اپنے اولاداں نو پڑھانے. سانو کی پتہ قرآن کہندا کی ہے؟ قرآن کہندا کہ وَوُودِعَ الْکِتَاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ فرماندا قیامت دے دن جو مجرماں دے سامنے دے نام اعمال کھلے گا نا این کر کے تے کہانی ہائے افسوس اس نام اعمال میں چھوٹی تو چھوٹی گل بھی لکھی تے بڑی تو بڑی گل بھی لکھی. اس دے وچ تیرا اے بھی لکھیا ہونا کہ تو جا کے نون لیگ نو ووٹ پایا سی. تیرا اے بھی لکھیا ہونا کہ تو جا کے عمران نو ووٹ پایا جڑا ناموس رسالت دا غدار سی. تیرا اے بھی لکھیا ہونا کہ تو بیٹھ کے لبیک دے خلاف بک بکارے کردا سی. تیرا اے بھی لکھیا ہونا کہ تو بیٹھ کے نہ کہ یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے یہ ختم نبوت کا نعرہ سیاسی پتر لکھیا ہونا کہ اس دن پھر کی ہوئے گا. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اللہ فرمایا تو قیامت دن ظالم ویکھن گے نا اج تے بچی کوئی نہیں. پھر کہن گے اپنی انگلیاں نو جناب اپنے دنداں وچ دے کہنے ہائے افسوس اساں کیوں عمران دے نال کھڑے ہوئے. ہائے افسوس اساں نون لیگ دے نال کیوں کھڑے ہوئے. اج تے سرکار دی گل ہے. آلہ فرماندے نے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. اس دن سرکار دی گل ہونی. آلہ فرماندے نے اس دن بڑھنا کی ہے کلیم و نجی مسیح و سبی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہاری. اللہ نے کل کائنات بڑھائی کیوں ہے؟ اعلی فرماندن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. بس میرا اتنا پیغام ہے. تقیرہ تے بڑیاں لیکن گل اتنی کہ دلیرہ طرح زندگی گزارنی تے اپنے دلوں میں حضور دی محبت نو جگہ دو تے حضور نال محبت کرنی. پتہ ہے سرکار نے کی جواب دیتا ہے؟ اس نے تیر مارا سعد بن معاذ نو. جواب رسول اللہ نے دیا. فرمایا کی؟ فرمایا تو میرے غلام نو تیر مار کے آواز کیا ہے کہ میں تیر ماریا؟ فرمایا عرق اللہ وجہا. فرمایا تو میرے غلام نو تیر مار دا اللہ تیرے منہ نو جہنم میں چلا دے. اس واسطے حضور دے غلاماں نال پنگا نہ لو تے باز آؤ. اساں فلسطین دے بھی اساں فلسطین دے کی ہاں حامی نہیں ہیں. اساں فلسطین آزاد کرانا ہے. اللہ دے گزرو اساں حامی نہیں ہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اساں کشمیر بھی آزاد کرانا ہے اساں برما بھی آزاد کرانا ہے کہ اساں پوری دنیا دے حضور دے دین جھنڈا بلند کرنا. تسی کتنے خوش قسمت ہو یار کوئی کتنا جھنڈا بلند کردا تساں حضور دے دین جھنڈا بلند کیتی کھلوتے. ہاں انشاءاللہ اساں اپنے امیر محترم دی قیادت وچ پوری دنیا دے حضور دے دین دا جھنڈا بلند کرنا ہے. تے کدے پریشان بھی نہیں ہونا کہ بندے تھوڑے ہیں. اے بھی کدے پریشان نہیں کرنا. اللہ نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا ہمیشہ چھوٹیاں جماعتاں وڈیاں جماعتاں دے غالب آندیاں کنے حکم نال؟ فرمایا باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال. فرمایا جن دی نشانی اللہ دے سامنے جھکدی ہوئے اللہ پھر انہوں غالب کردا بھی ہے. تے انشاءاللہ ساڈی نشانی صرف اللہ دے سامنے جھکدی تے پھر ساڈا اسا غلام کہندے ہیں سکول اللہ دے در دے حضور نال محبت کرنی. تے پھر پتہ سرکار دیندے کتنا دساں پھر سرکار دیندے کتنا. یہ سرکار کا در ہے یہ سرکار کا در ہے در شاہ ہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ
کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ نے بچیاں سن، اے جنہوں لوگوں نے حضور دے نام تے پیسے لائن کہ ساڑھے کینڈیڈیٹ نے جناب حضور دے نام تے خرچ کیتا ہے، پریشان نہ ہون، اسلام اتنا دے گا تو یہ کہنے تے مجبور ہو جاؤ گے کہ یا اللہ اصل دے سارا کچھ آخرت واسطے کیتا ہے، سانو دنیا بھی دے جا رہے ہیں جنہاں بال کمال تسی کیتا۔ حضرت ربیع بنت معوذ بچیاں سن، حضور دی بارگاہ وچ کھجوراں لے کے آئیاں، کھجوراں تحفہ ہے ہی سی، انہوں نے بولتے ہے ہی سی ہوئی سی، انہوں حضور دی بارگاہ میں کھجورا لے کے پتہ جواباً سرکار نے کی دیتا، جواباً سرکار نے مٹھ بھر کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دے دیتے۔ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبا، ہزاراں رگاں وچ رنگیں دے محمد، بس حضور نال محبت کرنی جلیو اے تے جڑا حضور نو صرف ہوا دے پکھے نال، اے جڑا تسی لبیک والے دن رات نعرہ لاندے ہو نا، اے تانوں قیامت دن پتہ چلے گا کہ حضور پھر کتنا کرم فرمان گے۔ چلو ساڈے واسطے خوش قسمتی اس تو بڑی کی ہے، قیامت دن اساں کس قافلے میں چل رہے ہوں گے جس قافلے کے سپاہ سالار امیر المجاہدین ہوں گے۔ ایس ہویا کہ خوش قسمتی ساڈے واسطے کہ اس قافلے کے سپاہ سالار امیر المجاہدین ہوں گے، جیسا پیچھے لبیک دا نعرہ لاندے جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اے لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ علی گل نصیحت ہم تواڈے واسطے کہ اپنی کوکا کولا تے پیپسی تے انہاں تمام مصنوعات دا بائیکاٹ کرسو انہاں دے خون وچ اپنا پیسہ تے شامل نہیں کرسو انشاءاللہ، تے لوگوں نوں ترغیب بھی دیسو یار کیڑا ضروری ہے برگر کھانا، تینوں بہتا برگر ہے تو ساڑھے دوا کیا کہ من تو چٹنی نال بنا کے روٹی کھا تو وہ برگر میں بھی لذت نہیں آئے گی۔ برگر چڑھ ہاں کل اپنے پیسے انہوں نے شہداء دے خون شامل نہ کرو، کل اے نہ ہوئے تہاڈی قبر بھی خراب ہو جائے تے پھر آخرت بھی او بچیاں آ جان حضور اساں انہاں نوں معاف نہیں کرنا، انہاں ساڈے خون واسطے پیسے دیتے، کم از کم اپنے پیسے نوں انہاں دے خون واسطے شامل کرو۔ من حیث القوم سارے واسطے پیغام ہے، ضروری کہ لبیک علیہ ساری قوم واسطے پیغام ہے کہ پاکستانی تمام انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کے دسن کہ اساں حضور دے غلاماں تے فلسطین دے نال کھڑے ہیں تے حماس دے مجاہدین دے نال کھڑے ہیں۔ لو جی حضرت زبیر بن عوام آخری گل کر کے میری گفتگو حضور دے غلاماں واسطے اتنی تقریراں تے پھر کرتے رہواں گے، تقریراں تے پھر آندے رہواں گے انشاءاللہ۔ گل اتنی کہ ہن کام کرنا تحریک دا سونا کوئی نہیں، اب علاقے پھر دوبارہ نئے انداز نہ تحریک کا کام شروع کرنا ہے، جو حضور دے دین دا کام کرنا ہے۔ اے ویکھیا کرو کہ یار میرا ذمہ دار ویکھ رہا ہے یا نہیں ویکھ رہا، اے تصور ضرور رکھیا کرو کہ جنہاں مالکہ دا میں کام کر رہا ہوں مالک میں نوں ویکھ رہا ہے۔ اے تصور کرو کہ پھر کام وچ برکت بھی اور پہ جائے گی۔ زبیر بن عوام حضور نوں پکھے نال ہوا دے رہے ہیں، این کر کے پکھے نال ہوا دے رہا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایلو اساں ہن کنی میں گل کر رہا میں کوئی گل کر کنوں گال کڈی وہ گل کی تھی میں حضور کا ذکر سنا رہے تھے، پھر قیامت تک رہنا رہے گا یوں ہی ان کا، یہ تو پھر رہنا ہے، یہ تو ساڑھے زبانہ رب نے بنائی اس واسطے عالم منن زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں کل اٹھے بھی وہاں۔ حضور کو ہوا دے رہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئے، کافی دیر کے بعد میرے آقا و مولا کی چشمان مبارک کھولی تو میرے آقا نے فرمایا زبیر تم اس وقت سے مجھے پکھے سے ہوا دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا سنو پھر یہ ہے صرف سرکار کو پکھے سے ہوا دے تو پھر ملتا کیا ہے، ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے تو دیکھ، تو آ کے دیکھ سرکار نہ وفاق کر کے دیکھ سرکار دینے کتنا۔ زبیر بن عوام سے سرکار نو پکھے نال ہوا دے رہے، حضور نے فرمایا تم اس وقت کی ہوا دے رہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت دا ہوا دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جبریل عرش تو آ کے صحابی نو سلام پیش کر دے، جنہوں حضور دے نام تے سینے دے گولے کھائے انہوں دا مقام پھر کی ہوئے گا، جنہوں پھر ویل چیئر تے بیٹھ کے پوری امت دے منہ تے لبیک دا نعرہ چڑھایا انہوں دا پھر کی مقام۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لو جی میں کہ اقبال توں دس، لوگ سمجھتے ہیں پیسے ہون اولاد ہوئے نہ تاں رہندا ہیں، پیچھے کوٹھی بنگلہ ہوئے زمین ہوئے تے نام تاں رہندا، میں کہ اقبال توں دس نام قیامت تک کیندا رہندا تے کس طرح رہندا؟ اقبال کہندا
جاگے میانی صاحب قبرستان پھیرا پایا کر اتنے بڑے بڑے لوگ بھی دفنن کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان اتنے کوئی نہیں بڑے لوگ بھی دفنن نامی کے نامی بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں اقبال کہنا ایک پاسے جائیں گا تو کوئی بھی کوئی نہیں تو دوسرے پاسے جائیں گا تو ایک ترخانہ دا پتر بھی ہے ایک ترخانہ دا پتر بھی ہے کوئی نے شادی بھی کوئی نہیں کی تھی لیکن لوگ 100 سال ہونے والے کنوں اپنے 100 سالہ بزرگوں کی قبر یاد ہے لوگ بھول جاندے اقبال کہنا نام تا ہی رہندا انہیں کوئی شادی بھی کوئی نہیں کی تھی کوئی جائیداد بھی کوئی نہیں کوئی لینڈ لارڈ بھی کوئی نہیں لیکن بیک جا کے 100 سال تو بعد بھی لوگ سلوٹ بھی مادن دے منہ دے حساب میں پھل بھی سوڑ دیں اقبال کہتا ہے میں دستا ہے گل کی ہے میں اقبال دس اقبال کہنا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم بس حضور نال وفات کرو گے تو اتھے بھی کیا بات تے پھر قبر بھی میں کہا اللہ حضرت قبر تے بڑی چھوڑی ہونی تو حضور دا غلام جائے گا تے پھر بڑی قبر تنگ بھی ہونی اندھیری رات بھی ہونی تے سارے مٹی پا کے بھی آئے رہا اتنے آنا بھی کینے اتنے آنا رسول اللہ نے حضور دسو ساڑی قبر تے کی منظر ہے سانو دسو حضور دے غلام جڑے وفات آ جان کے دسو او تے پھر نچ کے جاننا قبر وچ بھی کہ حضور دا دیدار ہونا ہے آلہ فرمائے تو پریشان نہیں ہونا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب اختلط رسول اللہ کی آلہ فرمائے تو حضور دے غلامہ دی قبر جو حضور دی جھلک پہنی تو ساڑھی قبر قیامت تک نور نہ چمک دی رہے میں کہا قبر جو حضور آنے کے تو پھر کی کرنا اے ہون پکاؤ ہون آج لے ان کی پناہ آج حضور نال محبت کر آج تو سرکار نال آنے با محبت کر جو کل تیرا وقت آئے گا پھر آلہ حضور فرمان کے جانے دو یہ میرا غلام ہے جانے دو اس نے میرے دین کے لیے بڑا کام کیا اللہ لبیک اور کوئی مقصد نہیں ہے قسم بخدا میں آپ کو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہمارا اتنا مقصد ہے حضور کی امت کھڑے ہو کر حضور سے انواع محبت کرے بس جو حضور کی امت حضور کے ساتھ انواع محبت کرے گی پھر امریکہ بھی گر جائے گا پھر بھارت کا مودی بھی گر جائے گا پھر اسرائیل بھی گر جائے گا نہیں یار اب وہ محمد عربی غلام جاگ پڑے ہیں جو اب گھوڑے سمندروں میں ڈال ہی دیں گے جو گھوڑے اب سمندروں میں سمجھ آ رہی بھائی دلیری پیدا کرو اور قیامت تک دلیران دا ہی نہ رہنا قیامت تک غازی المدین شہید دا بھی نام ہے تے بردیاں تے لکھاں لوگاں نے پانیاں تے لوگ لکھاں لوگ باج تو بھی پان گے لیکن ایک بردی ممتاز قادری بھی پائے ہاں یہ دسو ذرا دل تے ہاتھ رکھتے سچ دس ممتاز قادری دی بردی کتنے لوگ کانسٹیبل بنے کوئی افسر بنے کوئی نام کیوں پتا بچے نو پتا ممتاز قادری کون ہے گل اتنی کہ حضور نال محبت کی جرت و بہادری لو جی جرت و بہادری جرت و بہادری جرت و بہادری پریشان نہیں ہونا ہر ایک فرد نے آج تو بعد تحریک دا کام اور تیز کرنا کرو گے اپنے حصے دا شمع جلانی نہ جائے جو میرے کو ہے میری زندگی ہے کم از کم سرکار دے دین دے وقف ہو کے جائے کرو گے تحریک دا کام تیز کرو گے منافقہ نہ ساڑھی گل نہیں کوئی نہیں اسلام میں ہمیشہ تھوڑے بندے رہنے اسلام میں کدے بھی تناسب برابری سطح دے آئے ہی کوئی نہیں چلے کدے پریشان نہ کرے ساری جماعت بڑے تھوڑے لوگن حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے اسلام دا کام ہو جائے گا حضور نے زیادہ بندے نہیں مگر فرمایا جڑا ایک ہی ہوئے کافی دے ہوئے جڑا ہونا چاہیے دا دیکھو بدر دے وچ کتنے بندے سن 305 سن ہیں تے باقی سامنے مد مقابل کتنے سن 700 غزوہ احد ہن چل رہا ہاں لوگوں نے یہ پتہ نہ فلانی فلم کدو آئی تھی فلانا کی ہویا لوگوں نے یہ پتہ غزوہ احد بھی چل رہا 2 ہجری بھی 3 ہجری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 11 شوال نو غزوہ احد وچ پہنچے سن جلیا تو تے میں اتنے قیمتی ہویا کہ کل تو آج نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سمجھے سرکار دا حق ادا کرتا جلیا جنہاں صحابہ نے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تے حضور دا دیدار کیتا تے صحابہ بھی سرکار دا حق نہیں ادا کر سکے تے پھر قیامت تک اور کیڑا بندہ جڑا سرکار دا حق ادا کر دے صحابہ دی حقیقت نے غزوہ احد وچ قیمہ ہویا قیمہ انس بن نضر دا قیمہ ہویا جلے جڑے صحابہ دے قیامت دن آجن حضور اے توڑے غلام توڑے نا دے پرچی میں نہ دے سکے توڑے نا دے قیمے کرا دیتے ہاں یہ شہادت گئے الفت میں ہماری نصیحتاً گفتگو ہوتی ہے نہ میں خطیبہ تے نہ میں خطابانہ جوہر آندن میں حضور دی امت درد بننا کہ جلے ہو اٹھو کہ تسا ہی نوجوانوں نے کھڑے ہو کے پاکستانی تقدیر بدل نہیں تے تسا پاکستانی اٹھ کے وہ کشمیر دی بچیاں دے نال کھڑے ہونے
برما دی مسلمانوں دی بچے نے سر تے ہاتھ رکھنا کہ نہیں بھائی اب محمد عربی کے غلام جاگ پڑے ہیں. لبیک کتنا جرم ہے کہ لبیک کہتے ہیں کہ اب پھر صلاح الدین ایوبی آئے گا. لبیک کا صرف اتنا جرم ہے کہ لبیک کہتے ہیں اب پھر محمد بن قاسم آئے گا, محمود غزنوی پھر آئے گا. سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ سمجھ آ رہی میری رود غلامہ میری گل سمجھ آ رہی؟ حافظ شیرازی ہے تے رند آدمی, ہے تے رند آدمی. حافظ شیرازی کہنا ممتاز قاضی دی میں گل دسن لگا 60 لاکھ بندہ کنے جنازے دے آندا, کتنے لوگ نامی گرامی مار کے کنے جنازے دے کدے ویکھیا 60 لاکھ بندہ. اقبال کہنا بندہ آیا, حافظ شیرازی کہنا بندے آندے کی میں, حافظ شیرازی کہنا جائے کہ زاہدہ بازار 40 رسن مست شراب عشق بے کحمیر رسن. حافظ شیرازی کہنا جتے لکھاں سالہ تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ دیں, حضور دا عاشق ایک چھلانگ نال جا کے پہنچ جانا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا ساڑی تمام اتنے جڑے کھڑے ہیں انہوں واسطے پیغام اتنے ہیں کہ جلیو ساڑھے جلسے ڈکو نا, بلکہ جا کے کشمیر تے فلسطین دے مسلمانوں نال کھڑے ہو. تو انہوں نے چاہیے سانو کہا جناب وہ نا اور بڑا جلسہ کرو, کم از کم اسرائیل نو پیغام جاوے کہ وہ اور ہے تو تمہارے مال پر بک گئے. یہ محمد عربی کے غلام پتہ کون ہے؟ ایک کریم ہے وہ سرور, لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں میرے ماں. سمجھ آ رہی بھائی؟ لو جی میں جلسے دی محفل میلاد واسطے حصول برکت واسطے میں حدیث پاک پڑھن لگا. سمجھ آ رہی؟ اور سنو گے حدیث پاک مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو یہی بات کرتے ہیں میرے آقا مولا کائنات فرماتے ہیں میرے آقا مولا چلتے ایسے تھے, میرے آقا مولا مسکراتے ایسے تھے, میرے آقا مولا کی پہچانیں مبارک ایسے تھی, میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک ایسی تھی. جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو یہ انداز ہوتا, اور ہے کنوں کو سنا سکتا تھے آوے سٹیج تے بسم اللہ, یہ جلسے ڈک دینا انہوں کو آؤ بسم اللہ سناؤ, انہوں تھلے کھلو جاؤں. ہوں جو سانو آنا پھر اسے ہی سنانا نہ جلے ہو آگے گلنا بس آؤ آؤ نو تو تانو دے آؤ سناؤ بسم اللہ. سانی کہتے ہیں سنو ذرا پھر مولا کائنات کیا فرماتے ہیں جب میرے آقا زمین پر چلتے تو زمین کی کیا کیفیت ہوتی. سنیں ذرا, اسی جذبے کے ساتھ آپ نے پھر دوبارہ نئے انداز سے تحریک کا کام شروع کرنا ہے. سونا نہیں ہے نکی چادر تاڑ کے سو گا, وہ نہیں سونا تو سونا کوئی نہیں. ایک درد رکھنا کہ یار ابھی بھی کشمیر کی بچیاں کان سے دوباروں کے ساتھ کان لگا کر کہتی ہیں کہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ محمود غزنوی کے جانشین آئیں گے. فلسطین کی بچیاں یہی کہتی ہیں, واقعی وہ مسلمان یہی کہتے ہیں کہ بس آخری امید اگر ہم سمجھتے ہیں نا کوئی ہماری مدد کرے گا تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والے ہیں. تو لبیک یا رسول اللہ والے سونا تو کوئی نہ یار. کشمیر دی بچیاں تے فلسطین تے برما دی بچیاں بھی آس لاگے بیٹھیاں کہ یہ جب حضور کے غلام آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اسرائیل کے 2 ٹکڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ. بائی کارڈ کر سو نا یار. میں بار بار اس کال دے کہہ رہے کہ یار میں چاہتا کہ کسی مسلمان دا پیسہ انہوں دے خون بھی شامل نہ ہوئے. میرا درد مندہ ہی ہے انہوں دے خون بھی شامل ہے. ایک فردن اگے بھی پیغام دینا. لو جی سنو جی حدیث پاک, سمجھ آ رہی؟ لو جی سنو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا چلتے کیسے تھے, میرے آقا و مولا کی مہر نبوت کہاں تھی. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑے دلوں میں کوئی بھی غبار ہے نا کنے بھی محبت ہے اور ساری محبت کر دے. تصور کرو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کا ذکر سن رہا ہوں. تصور کرو کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں اور اپنے دلوں میں حضور دی محبت ناصر کرو جنہیں دنیا میں بھی کام آنا ہے کل حشر میں بھی کام آنا ہے. بس سنو ذرا مولا ہے, تصور کرو کہ میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا. تصور کر کے پھر مزہ آئے گا. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الغدد ولا بالسقط كان رجلا شارا ولم يكن بالمطاهم ولا بالمكلسم وكان في وجه تدبير ابيض مشرب اداج العينين آدم الاشفى جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأى بداهة هابا ومن خالده معرفة أحبا يقول نائده لم أر قبله ولا بعده مثلا. مولا کائنات فرماتے ہیں جب میرے آقا مولا زمین پر چلتے تو زمین کی کیا کیفیت ہوتی، زمین آگے سمٹ کر آتی. حضور ادھر پاؤں مبارک رکھیں گے، ادھر پاؤں مبارک رکھیں گے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب جس نے میرے آقا مولا کو ایک دفعہ دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہویا یقول نائدو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی. تو وادی امرہ وچ پیر میرے علی شاہ صاحب نے حضور دی زیارت کی تھی تو کہنے میں تو حضور دی ابرو مبارک دیکھے تھے اتنے سونے سن تو ابرو کوس مثال دے سن جب تو نوکے میں آتے تیر چھٹن لبا سرخاں کھا کے نال یمن جتھے دن موتی دیاں ہلن. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمائیں تو میری نگاہ حضور چہرہ انور پر پڑی نا تو پھر پتہ کی ہویا میں کہنے سے مجبور ہویا اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا دے رب دی شان آکھا جی شان تو شان آکھا. اے انہیں رات دے اس پیر بہ کے گل مکے شیر دے نال رات دے اس پیر بہ کے حضور دے غلامہ نے پیسے لائے. اے جناب ساڑھے نمان صاحب ہے باقی اتنے ذمہ داران سوئے لے اب اتنے بھی میں نہ نہیں لے سکا جلو توڑا ادھر بارگاہ وچ نام آ جائے بڑی گل میں سے نہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں ذمہ دار ہے جناب ساڑھے کینڈیڈیٹ جتنے بھی دائیں بے کھڑے علماء کرام تسی حضور دے غلام رات دے اس پیر بیٹھے ہو اپنا گھر بار چھڑ کے نیند چھڑ کے ادھا سارا مقصد کی ہے اے صورت شالا پیش نظر تو دنیا تو جان دا وقت آ جاوے تو پھر حضور دا چہرہ انور سامنے اے صورت شالا رہ وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سے گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ دیاں کتے جالنی بس حضور نال محبت کرنی انہیں وہ محبت کرنی جو ٹوٹ کے محبت کرنی دنیا نو بیک کے نہیں محبت کرنی ہے نرہ لانا ہے کہ فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ کہنا یا رسول اللہ میں بھی تے میرا ماں پیو بھی تے میری ساری عزتاں توڑی عزت تو قربان ہیں. ہن کھڑے ہو کے نرہ لاؤ لبیک دا یہ پورا علاقہ بھی معطر ہو جاوے تے سرکار لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ آج بھی ساڑھے بابا جی یہ سبق سارا سامنے بابا جی سنا کے گئے نا آج بھی ساڑھے بابا جی رہے گا یوں ان کا بڑے خاک ہو جائیں اللہ آپ سب نے سلامت